بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ایک مرتبہ پھر انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ آج ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اندر ابھی تلاوت کلام پاک کے بعد انشاءاللہ عز و جل ابھی نعت شریف ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہمارے معزز مہمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب مدرس جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراڑیاں شریف، وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ وہ انشاءاللہ عز و جل گستاخ رسول کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ان سے پہلے نعت شریف کے دو اشعار، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا۔ جناب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ ابھی بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب، مدرس جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراڑیاں شریف، وہ تشریف لاتے ہیں
اور اپنی مواعظہ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کا کہ انہوں نے یہ رمضان مبارک کے اندر اچھا اقدام اٹھایا اور یہ کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات ان کو اس نیک اور صالح عمل کے اوپر اجر عظیم سے نوازے، اور اس کے اوپر اس کے اندر تمام جو معاونین ہیں اور تمام علماء کرام جو ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دنیاوی اور دینی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کہ گستاخ رسول کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ گستاخ رسول یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی مخلوق کا وہ انتہائی نجس ترین اور ناپاک ترین اور ایسی مخلوق ہے کہ جس سے رب ذوالجلال خالق کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے۔ اور اللہ جل مجدہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر گستاخان رسول کا حکم بیان فرمایا ہے۔ مومنین پر اور خصوص بالخصوص ان لوگوں پر جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلواتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ گستاخ رسول کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کریں، اس کی بات بھی نہ سنی جائے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی ترک کر دیا جائے اور ہر طرح کو اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ جل مجدہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی شانیں کامل ہیں، اس کی قدرتیں کامل ہیں، وہ انتہائی پاوروں کا مالک ہے، اس کو کوئی بندہ تکلیف نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہاں علماء کرام نے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات کی شان میں ایسے نازیبا الفاظ کہنا جس کے اندر رب ذوالجلال خالق کائنات کی توہین کا پہلو ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے مراد بھی یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شان کے اندر گستاخی کرنا، آپ کی شان کی توہین کرنا، آپ کے صحابہ کو برا بھلا کہنا، آپ کی ازواج مطہرات یا آل بیت کو برا بھلا کہنا، یہ ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے اسباب ہیں اور وجہ ہیں۔ اور جو بندہ اور جو لائن اس کام کو کرتا ہے تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اللہ جل مجدہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اعد لہم عذابا مہینا، ان کے لیے اہانت والا اور ذلت والا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اور قرآن کی روشنی کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو یہ واضحتاً فرما دیا کہ وہ لوگ جو میرے بارے میں یا میرے نبی کے بارے میں یا میرے انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں، ان کی شان میں برا بولتے ہیں، ان کی شان کی تنقیص کرتے ہیں، وہ کسی طرح بھی عزت کے احترام کے لائق نہیں ہیں۔
اس کے اندر رب ذوالجلال خالق کائنات نے جو بات کی وہ بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تنقیص کسی طریقے سے بھی ہو اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کمی جو ہے، اس کی تنقیص جو ہے، اس کے کئی اسباب ہیں اور کئی اس کی وجوہات ہیں، اور اس کے اوپر کئی الفاظ جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ شان ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ اے مومنو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو بھی نہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ تم نے وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے جو تم ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو طرح پکار بھی نہیں سکتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے آپ کی عمر کی قسم فرمائی ہے، آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم فرمائی ہے، آپ کے ہاتھ کو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے، اور اسی طرح رب ذوالجلال خالق کائنات نے آپ کے ہر عضو کی قسم فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور کی ہستی کو اور آپ کی شخصیت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور علماء کرام اس بات پر شاہد ہیں کہ جو قسم ہوتی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی معزز اور محترم چیز کو ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا، ثابت کرنا۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اور آپ کی زندگی کی قسم فرمائی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات کے نزدیک آپ کی ہستی اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ انتہائی قابل عزت ہے اور قابل توقیر ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے نبی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، جس طرح لائن ترین شخص اور اس موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ مرزا انجینئر جیلمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے نبی تو شے ہی کوئی نہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رب ذوالجلال خالق کائنات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی قسم کیوں فرمائی اور آپ کی عمر کی قسم کیوں فرمائی؟ اور آج نہیں، آج سے کئی سال پہلے ہم ان عبارات کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں کہ تقویۃ الایمان کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے ایک بات کہی تھی، اور اس نے کہا تھا علامہ صاحب کہ ہر مخلوق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور اس کے اوپر ہمارے علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا یہ کفریہ عبارت ہے اور اللہ رب العزت کہ نبی کی اور انبیاء کرام کی اس کے اندر توہین ہے۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کہا کہ کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس نے انبیاء کرام کا نام نہیں لیا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یعنی اس نے کہا کہ کوئی چیز تو ہے، مخلوق تو ہے، لیکن چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ لیکن یہ لعین ترین شخص مرزا جیلمی جو ہے یہ ساری حدیں پھلانگ گیا ہے، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور انبیاء کرام کا نام بھی لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی گستاخی ہے، اور جس طرح اس پر کفر کا فتویٰ لگا اس کے اوپر بھی اس بات کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ملعونین، یہ لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کیے ہوئے ہیں، اور اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کا انجام، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی مل جائیں ان کو پکڑ کر خوب اور گن گن کر قتل کیا جائے، بالکل ایسا قتل کیا جائے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ اور پھر رب ذوالجلال خالق کائنات نے آگے فرما دیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے، اور حکمران وقت کو چاہیے کہ یہ کام کرے گستاخان رسول کو
ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، اور اگر حکمران وقت یہ کام نہیں کرتا تو اللہ رب العزت سب حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے طریقے کو، وہ اپنی سنت کو جاری کرنے پر قادر ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ طریقہ یعنی انبیاء کرام کے گستاخ کو قتل کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے سابقہ دین کے اندر بھی یہ نافذ فرمایا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو جان لو کہ لن تجدا سنت اللہ تبدیلا، تم اللہ رب العزت کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو رب ذوالجلال خالق کائنات غیبی مدد کے ذریعے اور اپنی قدرتوں کے ذریعے یہ کام خود کر لے گا، لیکن رب ذوالجلال خالق کائنات جو ہے یہ کام اگر امت کو سونپ رہا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے سونپ رہا ہے، اس کی احیاء کے لیے سونپ رہا ہے۔ اور تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے یہ ساری باتیں جو ہیں گستاخ رسول کے متعلق کہی ہیں، اور گستاخ رسول کے ساتھ برتاؤ ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا علم بلند کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران مکہ کو جمع کر کے اور ان کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال خالق کائنات کی عبادت کیا کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا چچا جو تھا ابو لہب لعین، اور اس کا اصلی نام جو تھا وہ عبدالعزیٰ تھا۔ ابو لہب اس کو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کہا جاتا تھا، یہ بڑے پیسے والا تھا، بڑا دولت مند تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن جب گستاخی رسول اس نے کی تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اس کی مذمت کے اندر پوری سورہ لہب جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ تبا لکا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا تبا لکا یا محمد، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے اس فرمان کے اوپر، حالانکہ رب ذوالجلال مکارم اخلاق کا خالق ہے، اللہ رب العزت ساری صفات جمال کا جامع ہے، اس کے باوجود رب ذوالجلال خالق کائنات نے اس گستاخ رسول کو اس ایک بات کے اوپر 5 آیت کریمہ نازل فرما کے جواب دیا، یعنی رب ذوالجلال نے اس کو ایک کے بدلے 5 جو ہیں وہ سنائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں خالق کائنات ہو کے کہتا ہوں کہ اے ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو رسوا ہو جائے اور ہلاک ہو جائے۔ تو یہ گستاخ رسول کے ساتھ جو برتاؤ ہے یہ رب ذوالجلال خالق کائنات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے انبیاء کرام کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے تو تم نے خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ سنت خدا یہ ہے اور اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جواب تم نے دینا ہے۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے پھر آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کا مال اس کو بچا لے گا، اس کی کمائی اس کو بچا لے گی، اس کی دولت اس کو بچا لے گی، اس کے پیچھے جو سہولت کار ہیں اس کے معاون جو ہیں وہ اس کو بچا لیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا مال، اس کی کمائی اس کو بچا نہیں سکتے، اس کا مال، اس کی کمائی جو ہیں، اس کے سہولت کار جو ہیں اس کو اس کے انجام سے بچا نہیں سکتے۔ اور رب ذوالجلال خالق کائنات نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں سیصلی نارا ذات لہب، آخرت میں اس کو ایسا دردناک عذاب دیا جائے کہ وہ شعلوں والی آگ کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، ام جمیل بنت حرب، ابو لہب کی بیوی جو تھی یہ بھی بڑی گستاخ تھی، اور علامہ صاحب اس کو گستاخی رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی عزیز تھی اور اتنا پسند کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دینا کہ حضور کو عزا دینے میں کسی کی معاونت بھی نہیں لیتی تھی، کہتی تھی یہ کام میں خود اکیلی کروں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کے اندر اور آپ کے گزرگاہوں کے اندر وہ جو تھے وہ کانٹے لا کر، اس کی گٹھریاں اٹھا کر لا کے جمع کر کے وہ آپ کے رستوں کے اندر پھینک دیتی تھی۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اس کو جب یہ اس کا معاملہ دیکھا تو رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے
ایک دفعہ وہ لکڑیاں لا رہی تھی اور وہ جاڑیاں اٹھا کے لا رہی تھی اور وہ ایک رسی کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا اور باندھ کے اس نے اپنے گلے کے اندر لٹکائی ہوئی تھی اور سانس لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے اس گٹھے کو دھکا دیا، اور جب دھکا دیا تو رسی جو تھی وہ اس کے گلے میں اٹک گئی اور وہ اس کو پھانسی آ گئی اور وہاں پر بھی وہ ہلاک ہو گئی۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنے نبی کے گستاحوں کو بخشا نہیں ہے، یہ تو امت کے لیے اللہ رب العزت درس دے رہا ہے کہ تم میرے نبی کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے اس بات پہ قادر ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت باتیں ہیں جو گستاخ رسول کے متعلق کہی جا سکتی ہیں، اور گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے یہ ہے کہ وہ قتل ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ واقع ہی گستاخ رسول ہے تو اس کے بعد حکمران وقت کا یہ کام ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا جائے، اور اس کے اوپر صدہا احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، علماء کرام کے فتاوی جات بھی موجود ہیں۔ اگر پھر موقع ملا تو اس کے اوپر مزید بات کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات ہم کو تا دم آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاحوں سے کوسوں دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بیان سماعت کیا۔ اسی طریقے سے انجمن علماء مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور بابرکت لمحات میں صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آپ ان کو سماعت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام گفتگو بیان فرمائیں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں اور ان سے دین متین کے حوالے سے معلومات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انجمن علماء مصطفیٰ کے تمام اراکین اور صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔